حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا عراق سے مصر تک، اب اس کے آگے سے جاری کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئی۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ وادی غیر ذی زرع اور ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ، ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشرا تقاضے کے پیش نظر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو سارہ رضی اللہ عنہا کے لیے سہانے روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل علیہ السلام میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجود مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات اور نہ کوئی غم خوار۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا برابر یہ کہتی جاتی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزران توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی
اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئیں، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت درگو ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہونے لگا تو ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا و مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکہ اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے 4 جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے کہا خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرند اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات باخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا گزران کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگیں سخت مصیبت و پریشانی میں ہیں
اور سخت دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور و نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا، کوئی شخص آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیبت میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بی بی نے کہا، خدا کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا، کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بی بی نے جواب دیا، گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بی بی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیقہ حیات رہے۔ ذبح عظیم۔ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صحبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل و قدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضائے با قضائے الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور عزم و استقامت کو پیش کیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے سے بھی زیادہ زہرہ گزار اور جاں گسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ آزمائش کا دوسرا جزا وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء و رسل کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو ثابت پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد
باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مضبوط جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً خدا کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کہ ہمیشہ ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ بنائے کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل و قدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو بار بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجرہ اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجرہ اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلوات و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس جانب متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت صلوات اور مناسک حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوب و طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت
کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبود مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین رہی۔ البتہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ بائے ہمہ جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکے کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کے گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یکم کلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چار و ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہوں۔ خدایا ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر۔ بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اے پروردگار بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی
اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر، جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، اور اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور ہم نے جو پالتو جانور چوپائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نذریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھیر لیں۔ تو دیکھو، حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑے ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن کریم میں سنا دیا گیا ہے، تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی، اسے یا تو کوئی پرندہ چک لے گیا، ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے۔ بس یاد رکھو، جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چارپائیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اور دیکھو، قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اسے ان چیزوں میں ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔ بس چاہیے کہ انہیں قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑے یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کے احسان پر اس کا شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر اور تمام مخلوقات کے برابر، آمین۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.